بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان سے مروی حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طاقتور وہ شخص نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو گرا دے، بلکہ طاقتور وہ شخص ہے جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے غصے کے وقت۔ اور قرآن کی آیت اس کی تائید کرتی ہے کہ وہ لوگ جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ محترم حاضرین، موجودہ دور میں جب کہ دنیا ایک بے چینی کا شکار ہے، یعنی ہر شخص بے چین ہے، پریشان ہے، یعنی دنیا کے مسائل اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہر شخص پریشان ہے۔ ایسے وقت میں اللہ کے رسول کا طریقہ ہمارے لیے شاہراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں سکھایا کہ اپنے غصے کو قابو میں رکھو۔ دنیا میں جتنے بھی بگاڑ ہوتے ہیں، چاہے وہ خاندان کا ہو یا معاشرے کا ہو یا کہیں بھی جو دشمنی ہوتی ہے، آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں، اس کا بہت ہی اہم سبب، بہت ہی اہم وجہ وہ غصہ ہوا کرتی ہے۔ انسان اگر غصے کو قابو میں کر لے تو پھر زندگی میں اسے ناکامیوں کا سامنا نہیں کے برابر کرنا ہوگا، کیونکہ غصے کی وجہ سے انسان دوسروں کی نظروں میں کمتر ہو جاتا ہے۔ غصے کی وجہ سے اس کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ غصے کی وجہ سے انسان کے آپسی تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ غصے کی وجہ سے اپنے آپ سے دور ہونے لگتے ہیں اور غصے کی وجہ سے ہی خاندان ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر انسان غصے کو قابو میں کر لے تو پھر اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے اللہ کے رسول کا بتایا ہوا طریقہ وہ یہ کہ آپ کے چہرے پہ آپ کی مسکراہٹ یہ اپنے بھائی کے لیے صدقہ ہے۔ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، یعنی کوئی بھائی آپ سے ملے تو اس سے مسکرا دو۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے اپنے غصے کو ختم کرنے کے لیے۔ غصے کو ختم کرنا ہے، آپ اپنے چہرے پہ ہمیشہ مسکراہٹ رکھیں۔ اپنے بھائی سے ملے، مسکرا کر ملے، اس کی وجہ سے سامنے والا بھی آپ سے خوش ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں کوئی ایسی چیز ہو جو آپ کے لیے ناگوار ہو، تو وہ چیز کو وہ بھلا دے گا۔ تو غصے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ہمیں کچھ طریقے بتائے ہیں۔ انسان ہے، انسان کی فطرت ہے غصہ آنا، کسی پر ناراض ہونا، یہ انسان کی فطرت ہے، ہماری فطرت ہے۔ اور یہ غصہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے
کہ اگر تمہیں غصہ آئے تو تم وضو کرو، غصہ آئے تو وضو کرو۔ اس کی وضاحت کی گئی کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، اور شیطان پیدا کیا گیا آگ سے، اور آگ کو پانی ٹھنڈا کرتا ہے، آگ کو پانی بجھا دیتا ہے، اس لیے تم وضو کرو، وضو کرنے سے غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ اس کے علاوہ دوسرا طریقہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جب آپ کو غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ غصہ شیطان کی طرف سے ہے، اور آپ نے شیطان سے پناہ مانگ لی، یعنی اللہ کی پناہ میں آ گئے اور شیطان سے برات کا اظہار کر دیا، تو گویا کہ شیطان کو دور کیے، آپ کا غصہ ٹھنڈا ہوگا۔ تیسرا طریقہ غصہ کو ٹھنڈا کرنے کا وہ یہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آپ کو غصہ آئے اور آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیے، اگر بیٹھے ہوں اور آپ کو غصہ آ رہا ہے تو لیٹ جائیں، اس سے غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ کچھ طریقے تھے اللہ کے رسول نے ہمیں بتائے کہ غصہ پہلے نمبر پہ کرنا نہیں چاہیے۔ اگر غصہ انسان ہونے کے ناطے غصہ آ بھی جائے تو اس کا اظہار کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے، اور اگر اظہار کر بھی دیں تو اسے فوری طور سے کوشش کرنی چاہیے کہ غصہ کو ختم کر دیں۔ یہ اللہ کو بڑی محبوب صفت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو محسن کہا ہے، واللہ یحب المحسنین، یعنی جو غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ان کے بعد، ان کے ذکر کے بعد اللہ نے کہا واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ گویا کہ وہ شخص جس نے کسی کو معاف کر دیا یا غصے کو پی گیا، وہ شخص محسن ہے، اور اللہ تعالیٰ محسنوں سے محبت کرتا ہے، محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پر چلنے والا بنائے، اور اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔